ایک بھائی نے کوئی ہمارے انصاری کر کے انہوں نے کمنٹ کیا ہے، انہوں نے بڑی لمبی تحریر لکھی ہے، میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ دیکھو مولانا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد نہیں کرتے ہیں تو آپ ان سے مدد نہیں مانگتے ہو۔ دیکھیے میرے بھائی، یہ مجھے نہیں لگتا ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے جو میں آپ کو سنانے اور بتانے کے لیے آیا ہوں، اور وہی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام نے انسانیت کو بندوں کی غلامی سے نجات دے کر اور ان توق و سلاسل کو جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی، اسے اپنی مقدس تعلیمات کے ذریعے سے پاش کر دیا ہے اور انہیں اللہ رب العالمین کی چوکھٹ پر لا کر کے جھکایا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ان شکستہ زنجیروں کو اکٹھا کر کے بندوں کو بندوں کی غلامی کا درس دے رہے ہیں، انسان کو انسان کا محتاج اور گداگر بنا رہے ہیں، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے میں دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں، وہی ساری کائنات کا مدبر ہے، منتظم ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، اللہ نے خود فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 158، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ سورہ ملک، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 88، بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83، بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ سورہ زاریات، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ ہی سب کو روزی پہنچانے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ذمہ اس کا رزق نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ اس طریقے کی کئی دلیلیں اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، اُوتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، کہا کہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائی، یہ دلیل اگر کافی نہیں ہے تو اور بھی دلیلیں پیش کر دوں، اور آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن جن کا یقین ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، وہ ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائی، دین اسلام یہ یقین کا نام نہیں ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا یہی مسئلہ صحیح ہے، یہی جائز ہے، یہی درست ہے، اب اس پر عمل کریں گے، نہیں۔ دین اسلام نصوص کا دلائل کا نام ہے۔ ہمارا یقین غلط ہو سکتا ہے، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، آگے کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے حساب سے جو صحیح ہے وہ سمجھائیں، لیکن دوسرے جماعت کے لوگوں کو جو اپنے طریقے سے صحیح سمجھتے ہیں انہیں غلط کہنے کا کوئی لاجک نہیں بنتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی تو ہے اصل میں، کہ جو صحیح ہے اس کا حکم دیا جائے، جو غلط ہے اس سے روکا جائے۔ اب اگر غلط سے کسی کو روکا جا رہا ہے، ہاں، تو آپ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں بھائی یہ بات مجھے بری لگ رہی ہے تو اس کو بری لگے، اس سے کیا حرج ہے بھائی؟ اس میں کیا حرج ہے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہی تو ہے اصل میں، کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب برائی سے روکنے پر کسی کو بات غلط لگے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہاں بھائی، کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، اب چور کو منع کرو گے بھائی چوری مت کر، اسے برا لگے گا، تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لاجک یہ بنتا ہے کہ اسے نہ روکا جائے؟ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، ہم اسے منع کر رہے ہیں کہ بھئی شراب مت پیو، آپ کہہ رہے ہو کہ لاجک بنتا ہے کہ اسے شراب سے نہ روکا جائے؟ بہرحال آگے کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا دیکھو اور انہیں ان کا اسلام فالو کرنے دو۔ دیکھیے میرے بھائی، اسلام ان کے لیے الگ نہیں ہے، ہمارے لیے الگ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف کیسے ہو گیا؟ ہم الگ الگ کیسے ہو گئے؟ ہم الگ الگ اس لیے ہوئے کیونکہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ ان کے لیے کوئی الگ اسلام، ہمارے لیے کوئی الگ اسلام ایسا نہیں ہے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ کہا پہلے ہی مسلمان کم چیلنجز کا سامنا نہیں کر رہے ہیں جو آپ جیسے مولانا اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو غلط کہہ دیتے ہیں۔
دیکھیے میرے بھائی، مسلمان یقیناً چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ آدمی توحید پر آ جائے۔ تمام اختلافات کا حل یہی ہے کہ توحید پر ہی اس امت اسلامیہ کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، باقی کوئی اور دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودیہ یا دبئی نہیں ہے کہ جہاں سب آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تکلف کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے میرے بھائی، اسلام صرف سعودی اور دبئی کے لیے نہیں آیا، اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے نا۔ اللہ کے رسول ساری کائنات کے نبی ہیں، مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، غیر مسلموں کے بھی نبی ہیں، کرسچن عیسائی جتنے سب کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہے اللہ کے رسول۔ اس لیے اسلام کو فالو کرو، اسلام سب کے لیے ہے نا، اس کو قبول کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، گمراہی سے بچائے۔ السلام علیکم۔